اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے اردو داستان۔ ابن عطاش اپنی نوعیت میں ایک منفرد تاریخی ناول ہے۔ اس میں تاریخ کے ایک ایسے خوناشام واقعے کو موضوع بنایا گیا ہے جس کی مثال داستان آدم میں نہیں ملتی۔ یہ واقعہ اپنے جغرافیائی ماحول کی وجہ سے اور بھی اہمیت کا حامل ہے۔ دراصل 12ویں صدی عیسوی کے پہلے اشرا میں ملت اسلامیہ کی زمام کار سلجوکیوں کے ہاتھ میں تھی۔ سلطان محمد بن ملک شاہ سلجوکی کا عہد حکومت سن 1104 تا 1117 ہے۔ اسی زمانے میں عظیم مورخ محمد بن علی بن سلیمان راوندی بقید حیات تھے۔ راوندی کی مشہور تصنیف راحت الصدور ہے۔ راوندی اپنے کتاب کے صفحہ 157 پر لکھتے ہیں، اسی زمانے میں علوی مدنی ایک نابینا شخص تھا۔ جب شام کے سائے بڑھنے لگتے تو وہ کوچے کے سرے پر کھڑا ہو جاتا اور یہ صدا لگاتا، جو اس نابینا کا ہاتھ پکڑ کر کوچے سے اس کے گھر تک پہنچا دے گا، خدا اسے نیک اجر دے گا۔ جو شخص اس اندھے کی راہبری کر کے اسے طویل اور تاریک کوچے سے گزار کر ایک ویران سرائے کے پاس پہنچتا تو علوی مدنی سرائے کے اندر داخل ہو جاتا اور اس کے ساتھی راہبر کو گھسیٹ کر اندر لے جاتے، جہاں سے وہ کبھی باہر نہ نکل سکتا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ناول کی کہانی صرف کلی طور پر ہی نہیں، جزوی طور پر بھی ایک سچی کہانی ہے۔ تاریخ کا طالب علم اچھی طرح جانتا ہے کہ ایک مورخ کی ذمہ داری صرف حکمرانوں، جنگوں اور فتوحات کی تاریخ بیان کرنا ہی نہیں، بلکہ اس عہد کی علمی، سائنسی، مذہبی اور نظریاتی ترقی کے ساتھ ساتھ عوام کے رجحانات، میلانات کا بنظر غائر جائزہ لینا بھی ہے۔ لیکن ایک تاریخی ناول نگار کے لیے مشکل یہ ہوتی ہے کہ اسے اپنے قارئین کو تجسس، سنسنی اور حسن بیان کے جوہر دکھا کر قاری کی دلچسپی کو بڑھاوا دینا ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی مشکل کے پیش نظر ایک تاریخی ناول نگار جو عموماً حقائق گزشتہ میں اپنی رائے شامل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ تاریخی ناول کے لیے یا تو سرے سے کہانی ہی ایسی چنی جائے جو فی نفسہ مکمل ہو، اور یا پھر اگر کہانی میں کہیں افسانہ شامل کرنا مقصود ہو تو افسانہ اپنی ذات میں قاری کو اس طرح الگ نظر آئے کہ اس کے فہم پر گرا نہ گزرے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اب تک اس فریضہ کو کامیابی کے ساتھ سر انجام دے رہا ہوں۔ اس ناول میں ایک اچھی کاری کے لیے ہر طرح کی علمی اور نفسیاتی غذا موجود ہے۔ علمی غذا کے حوالے سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ ناول میں نظام الملک توسی کے نظریات، حسن بن صبا اور ہفت امامیوں کا خالص فلسفہ، بدھ مت کا بنیادی تعارف اور 12ویں صدی عیسوی کی مکمل تاریخ کے علاوہ عمر خیام، امام غزالی، ابن سینا اور توسی کے حالات زندگی قطعاً غیر محسوس طریقے پر بیان کر دیے گئے ہیں، جبکہ نفسیاتی غذا سے مراد ہے کہانی کا لطف، تجسس، دیومالیت
اور حسن و عشق کی وہ جلوہ افروزیاں اور بے نقابیاں جو ایک اعلی شخصی ذوق کے مالک قاری کی ضرورت ہو سکتی ہیں۔ میں اپنے ان تمام دوستوں کا ممنون ہوں جو ہمیشہ میرے لیے میرے کام کو آسان بنانے کی خاطر مشکلیں جھیلتے رہتے ہیں۔ اس ناول کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کروں گا۔ فقط آپ کا اپنا ادریس آزاد، پیشکش ٹیم اردو داستان۔